کہتے ہیں سیاست میں اداکاری کی چاشنی ضرور ہونی چاہیے۔ سیاستدانوں کا انداز، لب و لہجہ ہی دیکھنے اور سننے والوں کو متاثر کرتا ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستانی سیاست میں بھی ایسے کئی نام نظر آتے ہیں جو شوبز انڈسٹری میں بھی اپنی جھلک دکھا چکے ہیں۔ کئی اداکاروں نے سیاست کے میدان میں قسمت آزمائی کی، مگر زیادہ تر نے ناکامی کا منہ ہی دیکھا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیاست کے بڑے نام آصف علی زرداری کی۔ آصف زرداری اپنے بچپن میں سالگرہ نامی فلم میں چائلڈ سٹار کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ 1987 میں بے نظیر بھٹو سے شادی ہوئی، سیاست میں آئے، 2 مرتبہ ملک کے صدر بنے۔ ٹی وی ناظرین کے لیے طارق عزیز کا نام اجنبی نہیں ہے۔ شعلۂ آفاق ٹی وی پروگرام نیلام گھر کی وجہ سے پاکستانی ناظرین انہیں بخوبی جانتے ہیں۔ انہوں نے انسانیت اور ہار گیا انسان جیسی فلموں میں کام کیا، وہیں انہوں نے کچھ ٹی وی ڈراموں میں بھی قسمت آزمائی۔ طارق عزیز شوبز کی دنیا میں آنے سے پہلے اسٹوڈنٹس لائف کی سیاست میں متحرک رہے۔ 1996 میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر لاہور سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ انہوں نے بعد میں مسلم لیگ کاف میں بھی شمولیت اختیار کی، لیکن ان کا سیاسی کیریئر زیادہ دیر تک نہیں چل سکا اور وہ واپس شوبز کی دنیا میں لوٹ آئے۔ مسرت شاہین کا نام فلمی شائقین، خصوصاً پشتو فلمیں دیکھنے والوں کے لیے اجنبی نہیں ہے۔ انہیں لوگ بطور اداکارہ ہی جانتے ہیں، مگر انہوں نے 2000 میں سیاست میں انٹری دی اور پاکستان تحریک مساوات کے نام سے اپنی سیاسی جماعت بنائی۔ 2 دہائیوں سے زائد عرصے میں وہ کوئی کامیابی تو حاصل نہیں کر پائیں، مگر انتخابات میں سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کے خلاف مد مقابل آتی ہیں اور اس وجہ سے ان دنوں خبروں میں رہتی ہیں۔ سیاست میں دلچسپی رکھنے والے فوزیہ وہاب کے نام سے ضرور واقف ہوں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی، 2 مرتبہ قومی اسمبلی کی رکن بنی۔ انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر میں اہم ذمہ داریاں نبھائیں۔ ان کی پہچان تو سیاست ہی رہی، مگر انہوں نے 1991 میں حسینہ موین کے لکھے ڈرامے قہر میں اداکاری دکھائی۔ فوزیہ وہاب 12 جون 2012 کو انتقال کر گئیں۔ ان کے بیٹے مرتضیٰ وہاب بھی پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں اور میئر کراچی کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی سابق رکن سندھ اسمبلی اور صوبائی وزیر ثقافت شرمیلا فاروقی کی پہچان بھی سیاست ہے، مگر ان کا تعلق بھی شوبز سے رہا ہے۔ سیاست میں آنے سے کئی سال پہلے 1997 میں پی ٹی وی کے ڈرامے 5واں موسم میں اہم کردار ادا کیا۔ کنول نعمان ایک باصلاحیت اداکارہ ہیں۔ شوبز انڈسٹری کو 2 دہائیوں سے زائد عرصہ دیا، سیاست میں بھی انٹری دی اور 2018 میں مسلم لیگ نون کی جانب سے پنجاب اسمبلی سے رکن منتخب ہوئیں۔ عتیقہ اوڈو کا نام ٹی وی ناظرین کے لیے اجنبی نہیں، کئی ڈراموں اور فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، وہ بھی سیاسی میدان میں متحرک رہیں۔ پرویز مشرف کی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، مگر پھر سیاست کو خدا حافظ کہہ دیا۔ ان کے شوہر سمر علی خان 2018 میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر رکن سندھ اسمبلی منتخب ہوئے۔ ابرار الحق نے 90 کی دہائی میں اپنے گیتوں سے شہرت پائی۔ پاکستان کے علاوہ بھارت اور جہاں جہاں اردو اور پنجابی زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے، وہاں ان کے چاہنے والے موجود ہیں۔ فلاحی کاموں میں سرگرم ابرار الحق نے تحریک انصاف سے ناطہ جوڑا۔ پارٹی جلسوں میں اپنی گلوکاری سے شرکاء کا لہو گرماتے رہے۔ انہوں نے 2013 اور 2018 میں قومی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا، تاہم دونوں مرتبہ مسلم لیگ نون کے احسن اقبال کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ تانیہ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کو چھوڑتے ہوئے سیاست کو خیر باد کہہ دیا۔ نوجوان اداکار، ماڈل اور ہوسٹ حمزہ علی عباسی نے کم وقت میں شہرت حاصل کی، تحریک انصاف سے وابستہ رہے اور اہم ذمہ داریاں نبھائیں۔ جنون گروپ سے شہرت حاصل کرنے والے سلمان احمد نے بھی سیاسی میدان میں قسمت آزمائی کی۔ انہوں نے بھی سیاست کے لیے تحریک انصاف کا ہی انتخاب کیا۔ سیاست کے دوران انہیں کوئی اہم ذمہ داری نہیں دی گئی اور گزشتہ سال پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر ان کی پارٹی رکنیت ختم کر دی گئی۔ گلوکار جواد احمد نے اپنی سیاسی جماعت برابری پارٹی پاکستان بنائی۔ وہ سیاست میں کبھی کوئی کامیابی تو حاصل نہیں کر سکے، تاہم سوشل میڈیا پر اپنے سیاسی نظریات کا کھل کر اظہار کرتے ہیں۔ اداکار ایوب کھوسو نے 2018 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا، مگر کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ معروف اداکار ساجد حسن اور گل رانا نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے الیکشن میں حصہ لیا، مگر کامیابی ان دونوں کا مقدر نہ بن سکی۔